हेलो दोस्तों, लॉजी फेथ की एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता मैं हूं आपका दोस्त आरिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज खूबसूरत अशआर के साथ ज़िंदगी जीने का फ़िलॉसफी जानते हैं, कुछ पुराने अरब शायरों के अंदाज में, दीनी शायरों के अंदाज में। चलिए बहुत ही खूबसूरत, लाइफ चेंजिंग, मोटिवेट करने वाले कुछ शेर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। अब बचपना तर्क कर दो कि ज़माना तुम्हारा दुश्मन हो गया, और दुनिया तलबी छोड़ दो इसलिए कि तुम्हारी उम्र अब उस काम की नहीं। जवानी गुजर गई अब दोबारा नहीं आ सकती, और बुढ़ापा आ गया है बस उससे छुटकारा कहाँ मिल सकता है। छोड़ दे बचपन की वाहियात को, और ए मुजरिम गुनाहों को याद कर और गिरिया जारी कर, यानी खूब तौबा इस्तग़फ़ार करें। छोड़ दे बचपन की वाहियात को और याद कर हिसाब व किताब का के मामला को, इसलिए कि जो तुमने आमाल किए हैं वह सब अमाल नामा में लिखे जा रहे हैं। अगर तुमने उसको भुला दिया है तो किरामन कातिबीन, यानी कि दाहिने और बाएं कंधे पर जो फरिश्ते जो लिख रहे हैं नामे अमाल, उसको नहीं भुला सकते, बल्कि वह दोनों लिख रहे हैं और तुम बेपरवाह खेल में लगे हुए हो। और रूह तुम्हारे अंदर रख दी गई है, वह अनकरीब तुमसे ज़बरदस्ती छीन ली जाएगी और खींच ली जाएगी। और धोखा है तुम्हारी दुनियादारी जिसके लिए तुम कोशिश कर रहे हो। वह तो एक घर की मानिंद है जिसकी हकीकत आने जाने वाले माल से ज़्यादा कुछ नहीं। बस जान लो दिन और रात में जो भी सांस हम लेते हैं वह गिने जाते हैं, और वह सारी चीज़ें जो तुमने उम्र भर मशक्क़त से जमा की है, मेहनत से जमा की है और छोड़ी है, यकीनन वह तुम्हारी मौत के बाद उचक ली जाएगी। सारा ख़त्म, सारा ख़त्म। वह घर तबाह हो जाएगा जिसकी नियामतें हमेशा ना रही, और उसकी मजबूत इमारतें जल्द ही तबाह होने वाली है। इसलिए आगे नेक अमल भेजें। बस सुनो जो मैंने तुमको नसीहतें की है, इसलिए कि तुम नसीहत की ज़्यादा मोहताज हो। ये मखलूक के लिए खैर ख़वाना और मुजर्रब नुस्खा है। खैर ख़वाहों को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी तारीफ़ किया, जैसे हुदहुद, चींटी। ज़माना साथ रहा और अहले ज़माना देख रहे थे, और लोगों ने वह अजायबात देखे हैं जो तुमने पीछे छोड़े हैं। यानी कि जो अच्छे आमाल आपने छोड़े होंगे तो वो भी दिखेंगे, और जो बुरे आमाल आपने छोड़े होंगे वो भी दिखेंगे। इसलिए सदका जारिया, नेक आमाल अपने पीछे छोड़े, नेक औलाद अपने पीछे छोड़े, जो ज़माना याद करे, या फिर कोई नेकी का काम छोड़े ताकि ज़माना याद करे, वो आपके इशाले सवाब का ज़रिया बने। वरना अगर आपने गलत चीज़ छोड़े होंगे तो आपको एक तरह से खसारे का बायस बनेगी। तुम मामून मत रहो खयानत करने वाले ज़माने से, इसलिए कि ये लोगों की हर कदम पर सर जनिश करता है, और ज़माने के नताइज एक मुसीबत की तरह है जिसके सामने शरीफ और बाइज़्ज़त आदमी सरेंडर हो जाता है। बस तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अल्लाह से डरो और उस पर कायम रहो, कामयाब हो जाओगे। और मुत्तकी आदमी खूबरू और पुरहैबत होता है, यानी कि उसके अंदर एक कशिश होती है, एक जलाल होता है, एक नरमी भी होती है और एक जलाल भी होता है। और मुत्तकी आदमी खूबरू और पुरहैबत भी होता है। और तुम उसकी इताअत करो जो तुम्हें उसकी रज़ा हासिल हो जाएगी, और तुम उसकी इताअत करो तो तुम्हें उसकी रज़ा हासिल हो जाएगी। इसलिए कि मती आदमी उसके नज़दीक मुक़र्रब होता है। और तुम कनात की ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि थोड़ी सी कनात आरामदह होती है, और फौत शुदा यानी ख़त्म हुई चीज़ों में मायूसी ही मकसद होना चाहिए। यानी जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके लिए क्या ये करना, दुनिया तो आनी जानी है। बस जब तुम तमा करोगे तो बेइज्जत हो जाओगे, और जो जिल्लत का लिबादा पहन लेगा वह गमगीन रहेगा। और तुम औरतों के फ़रेब और बददियानती से बचो, इसलिए कि वह सब तुमको मकर व फ़रेब के जाल में फंसाने के लिए तैयार की गई है। तुम कभी अपनी ज़िंदगी में औरतों से बेखौफ ना होना, इसलिए कि वह स्याह सांप की तरह है जिससे बड़े बड़े दांतों वाला भी डरता है। तुम अपनी तमाम उम्र में औरतों से बेखौफ ना होना, इसलिए कि तुम उनके मुताल्लिक़ कसम भी खा लोगे तो झूठे हो जाओगे। वह अपनी लजीज बातों से उभारती है, और जब वह गालिब हो जाती है तो वह पुरकशिश
دراز قامت خوبصورت لگتی ہے، اور ہمیشہ اپنے دشمن کو پہلے سلام کرو، پھر مطمئن مت رہنا، خائف رہنا اور ارد گرد کا جائزہ لیتے رہنا، یعنی کہ باخبر رہنا۔ اور اگر تم اسے مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے دیکھو تو اس سے بچو، اس لیے کہ جس وقت شیر غصہ میں ہوتا ہے تو کچلی والے دانت نکالتا ہے، جسے سانپ کا کچلی ہوتا ہے، لیکن وہ سانپ نہیں ہوتا اوریجنل میں۔ اسی طرح دشمن ہی رہتا ہے اگرچہ عرصہ دراز گزر جائے، پس بغض اور کینہ سینے میں باقی اور پوشیدہ رہتا ہے۔ جنت میں بغض کینہ کچھ نہیں ہوگا۔ بغض اور کینہ کرنے والے کا دعا بھی قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، چاہے وہ شب قدر کی بھی رات کیوں نہ ہو۔ اور جب تم چاپلوس دوست سے ملو تو اس سے بچو، وہ تو حقیقت میں دشمن ہے، بڑھا چڑھا کر بتانے والا ہر چیز کو۔ چاپلوس آدمی کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں، اس لیے کہ وہ شیرین زبان تو ہوتا ہے لیکن اس کا دل شعلہ بار ہوتا ہے۔ وہ تم سے خود اعتمادی کی قسم کھا کر ملتا ہے لیکن جب وہ تم سے الگ ہو جائے گا تو پچھو ثابت ہوگا۔ یعنی چاپلوس دوستوں سے بچو جو بڑھا چڑھا کر ہر چیز کو بتاتے ہیں۔ وہ تم سے زبان سے شیرین گفتگو کرے گا لیکن پھر وہ بعد میں ڈومڑی کی طرح کترا کر گزر جائے گا۔ اور تم حسن سلوک کرو شرفاء کے ساتھ، اگرچہ وہ بد اخلاقی سے پیش آئے، بس اس وقت تمہیں عفو و گزرش یعنی کہ معافی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور تم اپنی دوستی کے لیے اچھا اور قابل فخر دوست تلاش کرو، اس لیے کہ دوست اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ واقعی غنی آدمی معزز ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، اور تم اسے دیکھو گے کہ لوگ اس سے امید اور خوف دونوں رکھتے ہیں، اور اس کی آمد کے وقت لوگ اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے سلام و دعا کے وقت لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نرمی سے پیش آؤ تمام رشتہ داروں سے، اگر وہ کوئی ظلم کر بیٹھے تو نظر انداز کرو، اور جھوٹے آدمی کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی کہ لائر کو، اس لیے کہ جھوٹا آدمی نیک اور آزاد طبیعت کو معیوب بنا دیتا ہے، یعنی کہ نحوست اس کا ایک طرح سے ایسا ہے۔ جھوٹے آدمی کو سے فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں۔ اور گفتگو کرتے وقت موضوع کلام کرو، یعنی کہ ایک دم سٹیک کلام کرو، اور ہر مجلس میں بکواس اور زیادہ باتیں نہ کرو۔ ہر بات لکھی جا رہی ہے آپ کی، ہر مجلس میں بکواس یعنی کہ لا یعنی بے مقصد بے فالتو، اس کا کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر مجلس میں بکواس اور زیادہ باتیں نہ کرو، اور تم زبان کی حفاظت کرو اور زیادہ نہ بولو، اس لیے کہ زبان ہی سے آدمی محفوظ رہتا ہے، زبان سے ہی آدمی بچا رہتا ہے اور ہلاک بھی ہوتا ہے۔ زیادہ نہ بولو اس لیے کہ زبان ہی سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور ہلاک بھی ہوتا ہے۔ تیر اتنا نقصان نہیں کرتا، لیکن جب زبان سے جو بولی نکل گئی بس نکل گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، سمجھ لو جنت کی ضمانت مل گئی۔ اور راز کو چھپاؤ، ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ شیشہ ٹوٹنے کے بعد جوڑا نہیں جاتا۔ واہ کتنی بڑی بات ہے۔ راز کو چھپاؤ، کسی کا کچھ عیب ہے، کوئی راز ہے، اس کو چھپاؤ، ظاہر نہ کرو۔ کسی آدمی کے اندر 99 بدگمانیاں ہیں، ایک اچھی عادات، اس ایک اچھی عادات کے بارے میں بات کرو۔ اور اسی طرح اگر آدمی کے راز کو راز نہ رکھا گیا تو لوگ نمک مرچ لگا کر بیان کرتے ہیں اور جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ تم لالچ نہ کرو، اس لیے کہ اس سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ حریص آدمی کا مقدر برابر ہوتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے۔ یعنی کہ لالچ نہ کرو، محنت کرو، مشقت کرو، اللہ سے دعا مانگو، جائز طریقے سے کماؤ، حلال بھی کھلا ہوا، حرام بھی کھلا ہوا، اسے تم حلال کی طرف جاؤ۔ تقدیر کی شاہی خشک ہو چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملے گا، اس لیے لالچ نہ کرو اور حلال طریقے سے ہی کمانے پر زور دو۔ تو حریص آدمی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور وہ غمگین ہو جاتا ہے اور ہیلا سازی کرتا ہے، اور رزق ہیلا کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے کمزور لوگ ایسے ہیں جن کو خوب روزی ملتی ہے، اور عقل مند آدمی محروم اور ناکام ہو جاتا ہے۔ سب اللہ کے یہ ہے نظام ہے، کسی کو روزی زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اور وہ امانت کی حفاظت کرو،
اور امانت کی حفاظت کرو، خیانت سے بچو، انصاف کرو، ظلم نہ کرو، تو یہ بات تمہارے لیے مفید ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ اور جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو صبر کرو، کیپ پیشنس۔ اسی کے ساتھ تم نے کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پریشان نظر نہیں آتے، اور جب تمہیں زمانہ بے چینی میں مبتلا کر دے یا تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، پس تم اپنے رب کے حضور گر گڑاؤ، اس لیے کہ جو اسے پکارتا ہے تو وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک تمہارا رب تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم حسب استطاعت لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرو، اس لیے کہ زیادہ لوگوں سے دوستی نہیں رکھی جاتی، اور تم کمینے آدمی کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ اس کی صحبت لگ جاتی ہے جیسے کہ خارش صحیح و تندرست آدمی کو لگ جاتی ہے۔ غلط آدمی کی دوستی سے بچو، اور تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے جان لو کہ اس کی دعا لوٹائی نہیں جاتی اور نہ ہی روکی جاتی ہے۔ اللہ، مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم کی دعا لوٹائی نہیں جاتی اور نہ ہی روکی جاتی ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ کسی شہر میں رزق کم ہو گیا ہے اور تمہیں ڈر ہو کہ وہ تنگ ہو جائے گا، پس اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، تم طولاً عرضاً مشرق و مغرب کسی جانب بھی کوچ کر جاؤ، یعنی سفر کرو، اللہ کی زمین کھلی ہوئی ہے، یہاں رزق نہیں تو کہیں اور تلاش کرو۔ پس تحقیق میری نصیحت تمہیں پسند آئے تو قبول کرو، ایکسیپٹ کرو، اس لیے کہ نصیحت فروخت اور دیے جانے والی چیز سے قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اشعار ہے! اس طرح سے یہ عرب شاعروں کے دینی انداز میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا، کتنا خوبصورت اور لاجواب! سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر محفل میں بکواس اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو صبر کرو، اور اسی کے ساتھ تم نے کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پریشان نظر نہیں آتے، اور جب تمہیں زمانہ بے چینی میں مبتلا کر دے یا تمہیں کوئی مشکل کام پیش آ جائے، پس تم اپنے رب کے حضور گر گڑاؤ، اس لیے کہ جو اسے پکارتا ہے تو وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما۔ امید ہو کہ آپ کو یہ پسند آیا ہو۔ ملتے ایک اور خوبصورت سے دینی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ جاتے جاتے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔